أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 1 to 6۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ النمل۔ بلکہ اگر عربی زبان کے پروننسیشن میں اور تلفظ میں ادا کریں تو یہ لفظ ہے سورۃ النمل۔ نمل میم پر جزم کے ساتھ، یہ نملتن کی جمع ہے۔ نملتن ایک چونٹی کو کہتے ہیں اور نمل زیادہ چونٹیوں کو کہتے ہیں، آنٹس۔ اور اس سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 18 سے لیا گیا ہے، اور آیت نمبر 18 میں نملتن یعنی واحد اور نمل یہ دونوں الفاظ ہی موجود ہیں۔ بہرحال سورت کا نام سورۃ النمل، اور اس سورہ مبارکہ پر بھی تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس سے قبل بھی ہم مکی سورتیں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی سورت بھی مکی سورت ہے۔ اور مکی سورتوں کے اندر جو بنیادی مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اس سورت کے بھی وہی بنیادی مضامین ہیں۔ اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کا تذکرہ، اللہ کی قدرتوں کا، اس کے کمالات کا تذکرہ، اور اس کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ، مرنے کے بعد کی زندگی، اور قیامت کے دلائل میں سے بطور خاص ایک دلیل کا تذکرہ دابۃ الارض، جو زمین سے ایک بڑا
بہت بڑا اور انوکھا جانور نمودار ہوگا۔ تو قیامت کا تذکرہ، اسی طرح قرآن مجید کا تذکرہ، قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس سے ہدایت پانے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں دیگر صورتوں کی طرح، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی کئی سابقہ اقوام اور انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام کا اور سابقہ اقوام کا تذکرہ کرنے کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حوصلہ دینا، تسلی دینا، اور کفار و مشرکین کو وعید سنانا، ان کو ڈرانا، ان کو وارن کرنا کہ تم ڈر جاؤ، تم سے پہلے بھی کئی پیغمبروں کی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں 4 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور چوتھے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 4 پیغمبر ہیں، ان میں سے 3 پیغمبروں کا تذکرہ تو اس سورہ مبارکہ میں انتہائی اختصار سے ہے، اور ایک پیغمبر جن کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ہے، وہ ہیں اللہ کے انتہائی پیارے اور جلیل القدر پیغمبر، بڑی شان و شوکت والے پیغمبر، جنہیں اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور اقتدار جیسی نعمت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم اور بنیادی مضمون ہے، جس کو سب سے زیادہ تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف نام ہی ذکر ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کی وجہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 29 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی 2، 3، 4، 5 حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، عام الفاظ کی طرح ان کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ یہ سورۃ النمل بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس سے قبل 12 صورتیں ایسی ہم پڑھ چکے ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ سورۃ النمل 13ویں سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا ہے خالق ارض و سما نے۔ حروف مقطعات کی تفصیل سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور دیگر سورتوں کے آغاز میں بیان کی جا چکی ہے۔ ان حروف کا کوئی خاص میننگ نہیں ہے، یہ عربی زبان کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مختلف الفابیٹس اور حروف ابجد کو ہی جوڑ کر قرآن مجید کے آغاز میں اللہ پاک نے نازل فرما دیا۔ ان صورتوں کے آغاز میں زیادہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ حروف مقطعات ایک قسم کا عربوں کو چیلنج تھا، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو چیلنج تھا کہ جاؤ، یہ قرآن مجید تمہاری عربی زبان جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، اپنی زبان دانی پر، اپنی شعر و شاعری پر،
اور اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پر تمہیں بڑا مان ہے نا، تو اس قرآن مجید کے حروف اور اس کی گرامر اور اس کی زبان بھی وہی ہے جو تمہاری عربی زبان کی، تمہاری شعر و شاعری کی زبان ہے۔ اس کے حروف تہجی اور الفابیٹس الف با تا ثا یہ وہی ہیں جو تمہاری عربی زبان کے ہیں۔ اس کی زبان کوئی نئی نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمیں تو اس کی زبان آتی نہیں ہے، ہمیں اس پر عبور ہی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مجید میں بھی وہی حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں جن سے تمہاری زبان مارز وجود میں آتی ہے۔ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور خالق کائنات کا چیلنج قبول کرو کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر دکھا دو۔ ایک پوری کتاب نہیں تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو، 10 نہیں تو کوئی ایک صورت ہی اس قرآن جیسی بنا کر پیش کر دو، بنا کر دکھا دو۔ اور یہ اللہ پاک نے بطور دلیل کے کہیں کہیں شروع میں حروف کا ذکر کر دیا، حروف تہجی میں سے، جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں نا، ان میں سے کہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کا ذکر شروع کرنے سے پہلے ایک حرف ذکر کر دیا، کہیں 2 حروف ذکر کر دی، کہیں 3 کر دیے، کہیں 4 اور کہیں 5 ذکر کر دیے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی 2 حروف تہجی کے ساتھ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حروف تہجی میں سے ہر ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ تو یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے 2 حروف سے۔ کون وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھ کر راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے؟ اور کون ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں، گامزن رہتے ہیں؟ اور کون ہیں جو منزل مقصود یعنی جنت تک بھی پہنچ جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید سے ہر ایرا وغیرہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید تو کائنات میں تقریباً ہر شخص کی پہنچ میں ہے، ہر شخص کی رینج میں ہے، موبائل سے کھول کے دیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت کون پاتا ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہ بات سیکھیں گے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں، اور یہ مضمون تقریباً سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ المتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقین؟ کون سے متقین؟ متقین کے مزید اوصاف اللہ پاک نے وہاں بیان فرمائے کہ قرآن کن کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اس سے ملتا جلتا انداز ہے۔ اللہ پاک نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جنہیں قرآن فائدہ دیتا ہے، جن کے لیے قرآن فائدہ مند کتاب ثابت ہوتا ہے، اور ان کی انگلی تھام کر قرآن مجید ان کو سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے اور منزل مقصود تک استقامت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر اللہ پاک نے آخری چند آیات میں آخرت کا اور قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کی سزا کا اور ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت انہیں کن مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، کس کس قسم کی سزائیں اللہ پاک انہیں دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سین، یہ دو حروف ہیں اور ان کو اسی طرح ہم پڑھیں گے ترجمہ کرتے وقت بھی۔ تو سین، تلک آیات القرآن۔ دیکھیے حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ، اللہ کی کتاب کا تذکرہ۔ اور ایک اور دلچسپ بات بھی یاد رکھیں کہ 29 سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کی کل تعداد بھی عربی زبان میں حمزہ کو انکلوڈ کریں تو 29 ہی بنتی ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ کامل قرآن کی آیات ہیں۔ وَکِتَابٍ مُبِین، اور کتاب مبین کی اور واضح کتاب کی۔ یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن بھی وہی ہے اور کتاب مبین بھی وہی ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن کا ذکر پہلے کر دیا اور کتاب مبین کا ذکر بعد میں کیا، سورہ نمل کی آیت نمبر 1 میں، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 میں ترتیب آگے پیچھے ہے، آیت اسی طرح کی ہے وہاں بھی۔ وہاں پہ یوں ہے تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کامل کتاب کی اور قرآن مبین کی، واضح قرآن کی آیات ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ پاک نے بس کلام میں خوبصورتی پیدا کی ہے کہ کہیں اللہ پاک نے ایک انداز اختیار کر دیا تو یہاں اللہ پاک نے دوسرا انداز اختیار کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، جس طرح وہاں فرمایا تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں فرمایا تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ کامل قرآن، قرآن کے ساتھ جو الف لام لگا ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کامل قرآن، وکتاب مبین، اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا، ایک تو پہلا وصف قرآن مجید کا، پہلی صفت یہ بیان فرمائی نا مبین، کہ یہ واضح ہے، کلیئر کتاب ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی پیچیدگی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں، کہنے والے پھر بھی کہہ دیتے ہیں قرآن مشکل ہے۔ قرآن بالکل واضح اور آسان کتاب، اور اگلا وصف اس قرآن کا یہ ہے ہدن، سراپائے ہدایت ہے، وہ بشرا، اور بشارت، خوشخبری۔ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بشرا، اور خوشخبری، اس میں بہت خوشخبریاں ہیں۔ لیکن یہ قرآن ہدایت کن کے لیے ہے؟ یہ قرآن آسان کن کے لیے ہے؟ یہ قرآن واضح کن کے لیے ہے؟ یہ قرآن خوشخبری اور بشارت، یہ گڈ نیوز کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، بلیورز کے لیے، جن کا یقین ہی کوئی نہیں، جن کا ایمان ہی کوئی نہیں، بے ایمان جسے کہتے ہیں پنجابی، بے ایمان اصل میں ہوتا نا لفظ، انہیں اس قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے مزید اوصاف، جنہیں یہ قرآن خوشخبریاں دیتا ہے، جن کے لیے قرآن میں خوشخبریاں ہیں، جن کے لیے قرآن میں ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا پیغام ہے، وہ نمبر 1 ایمان والے ہیں۔ ایمان کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا قرآن سے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مزید ان مومنوں کا، ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز، صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، مرد ہیں تو جماعت سے، اور مرد ہیں اور عورتیں ہیں، سب کے لیے وقت پر نماز ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، اور اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور مستقل مزاجی سے اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا نمازوں پر۔ یہ نہیں کہ کبھی ٹائم ملا پڑھ لی، کبھی نہ ملا نہ پڑھی، یہ نہیں۔ نماز پڑھنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے تو بڑے ہیں، قائم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، ٹکرے مارنے والے تو بہت ہیں، لیکن سنوار کے سنت کے مطابق ایک ایک رکن کو، ایک ایک اپنی حرکت کو، حرکات و سکنات کو، اور الفاظ و کلمات کو جو اس کے اندر پڑے جاتے ہیں، ان کو سنت کے مطابق بنانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ تو وہ ہوتے ہیں قائم کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، الزکات، زکات۔ اللہ اکبر! مکہ مکرمہ میں تو ابھی زکات فرض نہیں ہوئی تھی، زکات تو جا کر مدینہ میں فرض ہوئی تھی، یہ تو مکی صورت ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بعض احکامات اگرچہ نافذ تو مدینہ منورہ میں جا کر ہوئے تھے، لیکن ان کے لیے ذہن سازی اور تمہید وہ مکہ مکرمہ میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب مکہ مکرمہ میں ہی یہ ذہن بنا دیا گیا نماز قائم کرنے کا، اگرچہ مکہ مکرمہ میں نماز باجماعت فرض نہیں تھی، اس طرح فرض نہیں تھی، پورے اس کے احکام و مسائل جا کر مدینہ منورہ میں ہی اترے تھے، کچھ نہ کچھ اس کی شکل مکہ مکرمہ میں بھی موجود تھی، اور زکوٰۃ کی کچھ نہ کچھ شکل انکمپلیٹ فارم جو تھی اس کی، وہ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے کی شکل میں مکہ میں موجود ہوگی۔ لیکن یہ دونوں عبادات جو ہیں یہ اپنی کامل اور فائنل شیپ میں یہ جا کر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مکمل ہوئی۔ بہرحال فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پے کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، دوبارہ ہم کا لفظ بولا اللہ پاک نے اسی ایک جملے میں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم وہ ہی یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ وقت انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں، اور مال سے بھی انسان کو شدید محبت ہے۔ اگر مال کی شدید محبت اللہ کی راہ میں مال دینے سے انسان کو روک دے، تو پھر ایسے انسان کا صحیح معنوں میں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مال سے انسان کی محبت کو جگہ جگہ بیان کیا، تو جس شخص کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ مال کو گن گن کے رکھے گا، بار بار گنتا ہے، میرا اتنا ہو گیا، میرا اتنا ہو گیا، تو چونکہ اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اور اس لیے پھر وہ تھوڑا تھوڑا بہت کنجوسی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ کنجوس آدمی جو کنجوسی میں سپرلیٹو ڈگری پر فائز ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایمان والے قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، قرآن سے خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ ان الذین،
آگے اللہ پاک نے پھر اگلا نیا مضمون شروع کیا، تو یہاں تک اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید سے ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں، اور آخرت پر صحیح معنوں میں یقین رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ لاکھ شور مچاتا رہے کہ میرا آخرت پر یقین ہے، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی پتا ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ کی قسم قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کا کوئی آخرت پر ایمان نہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو نماز نہیں پڑھتا، قربان کرتے وقت جو لطف آتا ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھتے وقت، یہ وہ شخص ہی سمجھتا ہے جس کا آخرت پر یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ آخری آیات میں اللہ پاک نے آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ تصویر کے دونوں رخ قرآن مجید دکھاتا ہے۔ آخرت پر صحیح معنوں میں یقین رکھنے والے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والوں کا ذکر ہوا، تو اسی مناسبت سے اللہ پاک نے ساتھ ہی ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا، ہم نے مزین کر دیے۔ پہلی سزا آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی پہلی سزا کیا ہے؟ زینا، ہم نے مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، یہ ان کے کفر اور آخرت کے انکار کا پہلا نتیجہ کیا کہ وہ زینا، ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ڈیکور کر دیا، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان ساری چیزوں کے لیے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، یہ اس کی جو بھاگ دوڑ دھوپ ہے نا، فرمایا کہ زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے ان کے جو اعمال ہیں، کام ہیں، مصروفیات ہیں، معمولات ہیں نا، ہم نے انہیں ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی دنیا میں مگن ہو گئے اور اپنی تمام کوششوں کا مرکز، محور وہ دنیا کو سمجھنے لگے۔ یہ سزا ہے، سزا۔ فہم، پس وہ، یا پھر وہ، یعمہون، حیران پھرتے ہیں یا بھٹکتے پھرتے ہیں، سو دے وانڈر بلائنڈلی، جس طرح بلائنڈ آدمی ہوتا ہے نا، ٹمک تو یہاں مارتا پھرتا ہے، حیران، سرگرداں، بھٹکتا پھر رہا۔ ہاں، اللہ پاک جس شخص کا یقین نہیں ہوتا آخرت پر، وہ بھٹکتا ہی پھرتا ہے، وہ واقعی وہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے، وہ واقعی اندھا ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، حرص، لالچ، قناعت، ہر وقت حل میں مزید اور مال آ جائے، اور مال آ جائے۔ یہ ہر وقت کی یہ ایک جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ انسان 24 گھنٹے دنیا کا سوچتا ہے، اربوں خربوں پتی بھی ہے، پھر بھی دنیا بڑا اور بڑھا لوں، اور آ جائے، اور آ جائے، ایک عجیب بے چینی کا شکار۔ اور یہ چین اور سکون اللہ پاک ایمان والوں کو دیتا ہے کہ وہ تھوڑے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور مزید کی ان کے اندر حرص اور خواہش نہیں ہوتی کہ میں اور حاصل کر لوں، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، نماز کا وقت بھی ادھر لگا دوں، اور دین کے کاموں کا، عبادات کا وقت بھی ادھر لگا دوں، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، والدین کا، عزیز و قارب کا، مہمانوں کا، نیند کا، آرام کا، قرآن کی تلاوت کا، یعنی یہ سارے اوقات میں دنیا حاصل کرنے پر ہی کھپا دوں، لگا دوں۔ یہ صحیح مومن جو ہوتا ہے نا، جس کا صحیح آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے اس اذیت سے، اس کرب سے اور اس کنفیوژن سے نکالا ہوا ہے۔ اور جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال، ان کے ڈیڈز جو ہیں، ان کی مصروفیات، ان کو مزین کر دیا،
اللہ نے کیا، بطور سزا کیا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، قبر میں بھی ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جان کنی کے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور ساری زندگی جو گزارتے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ پاک جو ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، یہ بھی سزا ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، مرتے دم تک وہ کولو کے بیل کی طرح چلتا رہتا ہے، اللہ کی قسم، ساری زندگی۔ یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ نے سزا دی ہوئی ہے، ورنہ اربوں خربوں پتی انسان ساری زندگی ویلا بیٹھ کر پرسکون زندگی گزار کے انجوائے کرے زندگی اور کھائے، لیکن نہیں، اللہ نے سزا دی ہوئی ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ ہی، ہم کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، دوسرے ہم کی وجہ سے، ہم وہ ہی، الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ پاک نے آیت نمبر 103 سے 106 تک ایسے ہی لوگوں کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، نیکیاں تولی ہی نہیں جائیں گی۔ یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ دنیا میں بھی برا عذاب، آخرت میں بھی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہ لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لم زبر لا، یقیناً، تلقا، عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ فعل مجہول ہے، تلقا، آپ کو، آپ عطا کیے جاتے ہیں، آپ دیے جاتے ہیں، القرآن، قرآن، من لدن، کی طرف سے، کے پاس سے۔ کس کے پاس سے؟ لدن، من لدن، پاس سے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کے پاس سے قرآن آ رہا ہے جی۔ یہ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی اپنی طرف نسبت کر لی، اپنے پاس سے، من لدن، کے پاس سے۔ کس کے پاس سے؟ حکیمن، کمال حکمت والے، من لدن حکیمن، کمال حکمت والے کے پاس سے۔ مبالغے کا صیغہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے، علیم، سب کچھ جاننے والے کے پاس سے۔ یہ قرآن مجید، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یقیناً آپ کو یہ قرآن ایک کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کے پاس سے عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے منکرین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو خطاب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن بتایا تمام انسانوں کو جا رہا ہے
کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اس کے پاس سے آیا ہے جس کا ہر کام حکمت سے، دانائی سے بھرپور ہے، اور جس کا ہر کام وہ بھرپور اور پورے علم اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے کہ جس کا علم ناقص ہو، جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو، یا جو معاملات کی حکمت و دانائی سے نا آشنا ہو۔ یہ اس کا کلام نہیں، کسی جن کا، کسی جادوگر کا، کسی شاعر کا کلام نہیں، کیونکہ ان کے علم میں بھی اور ان کی حکمت و دانائی میں بھی نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ کلام، اس کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر حکمت و دانائی بھری ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ کسی کمال حکمت والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کے اندر بیان کی جانے والی خبریں، ماضی کے قصے اور مستقبل کی خبریں، وہ سب کی سب سچی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی کسی علم والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ پاک کی صفات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ مشکل مزاجی کے ساتھ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔